باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سب سے زیادہ کام ہے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ پہ، وہ پاکستان میں تو ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب نے مجدد کانسیپٹ آف توحید، جو میرے پاس بک ہے، جو ڈاکٹریٹ کا ان کا تھیسس تھا، اور وہ تو میں کئی سال سے پڑھ رہا ہوں۔ وہ بہت ضخیم کتاب بھی ہے اور پڑھنے کے قابل، آہستہ آہستہ اسے ہضم کر رہے ہیں۔ بڑا وہ انہوں نے اس کے اوپر جو تحقیق کی ہے، بہرحال وہ ان سے بھی بنیادی جو کام تھا اسلاف میں ہمارے، وہ حضرت علاء الدین سمدانی ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے جو اس نظریے پہ گفتگو اور ڈیبیٹ کرنا شروع کی، اور جو حضرت مجدد الفسانی کا نظریہ وحدت الشہود ہے، اصل میں جو محی الدین ابن عربی سے جہان اسلام میں گفتگو شروع ہوئی تھی، اس کی جو اینٹی تھیسس، جو رد ایک آیا، اور وہ نظریہ صحیح طور پر سمجھا نہیں جا رہا تھا، یا اس کو مرزا عبد القادر بیدل اور شنکر اچاریہ اور محی الدین ابن عربی، یہ تین بڑے نام ہیں جنہوں نے وحدت الوجود کو کے بہت بڑے یہ بانی تھے اور اس کے مبلغ تھے۔ لیکن وحدت الشہود کے نام سے حضرت مجدد الفسانی نے ان نظریات کے متبادل ایک نظریہ پیش کیا کہ یہ عام لوگوں کی بحث نہیں ہے، اور اس کو اس طریقے سے پیش نہ کریں۔ اگر آپ یہ ہمہ اوست کی اس طرح سے تعبیریں کریں گے تو یہ تو ایک طرح کا شرک ہو جائے گا۔ اور پھر اصل میں وحدت الوجود کو زیادہ جو ملی شاعر حضرات نے اس کو زیادہ اٹھایا، مرزا غالب نے اس پہ بڑی گفتگو کی۔ تو حضرت مجدد الفسانی جو ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ شعراء کا میدان نہیں ہے، اور یہ عرفاء کا میدان ہے، اور علماء حق جو ہیں یہ ان کا میدان ہے، لہذا یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کو جو توحید وجودی ہے، ہمہ اوست اور ہمہ از اوست، یہ دو جو نظریات تھے یہ سامنے آ رہے تھے، اور حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا کہ جو ہمہ اوست کی جو تعبیر ہے وہ تو پینتھیزم ہے، یعنی یہ تو شرک کی طرف لوگوں کو رہی ہے۔ تو اس میں حضرت مجدد الفسانی جو ہے، انہوں نے تو جو گفتگو کی اپنی مکتوبات شریف میں، اس پہ کافی جو ان کا موقف جو ہے وہ سامنے آتا ہے ہمارے سامنے، اور وہ بڑا قابل عمل لگتا ہے۔ لیکن کہیں کہیں جا کر جو ڈانڈے ہیں، اصل میں وہ حضرت علامہ اقبال بھی اس طریقے سے لگتا ہے کہ جیسے وہ وحدت الوجود کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن پھر حضرت علامہ اقبال، جسٹس جاوید اقبال نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ حاضر ہوئے حضرت مجدد الفسانی کے دربار پر، اور مزار مقدس پر جو بیٹھ کر ایک نظم لکھی جس کا عنوان تھا پنجاب کے پیرزادوں سے خطاب۔ تو اس میں وہ جسٹس جاوید اقبال لکھتے ہیں کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں 13-14 سال کی عمر تھی، اور میں سرہند شریف کے پہاڑوں میں سے گزر رہا تھا، چشمے بہہ رہے تھے، اور ابا جان کے ساتھ پھر ایک مزار تھا، وہاں ابا جان بیٹھ گئے، قرآن حکیم منگوایا اور تلاوت کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر کافی دیر ہوتے رہے، اور پھر کاغذ قلم منگوا کر ایک نظم لکھی، اور وہ نظم وہ ہے کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر۔ وہ پورا جو منظر ہے اس نظم کا، وہ اس میں وہ اپنے بارے میں بھی بیان کرتے ہیں کہ میری جو نگاہ ہے اس کو بینا کر دیں، کیونکہ میرے سامنے جو مسائل ہیں میں فقر کا طالب ہوں، اور جو اشعار ہیں وہ یہ ہیں: حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار۔ یعنی یہاں سے آپ حضرت مجدد الفسانی کے روحانی مقام کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال جیسا فلسفی اور بر صغیر کا بڑا دماغ، وہ بھی حاضر ہو کر ان مسائل کو سمجھنے کے لیے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ اب صاحب اسرار ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے سینے میں راز ہیں۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس سے گرم سے ہے گرمی حرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں،
اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. یہ سرمایہ ملت کیا تھا؟ یہ وہ بحثیں تھیں جو پورے اور ہر جگہ مسلمان عالم اسلام ان بحثوں میں الجھا ہوا تھا کہ دو طرف سے کچھ علماء وجودی اور کچھ جو ہے وہ شہودی. صوفیہ کرام میں بھی یہ طبقے تھے، اور وہ جس طریقے سے آج ہم ایک دوسرے کو مسلک کی بحث میں پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کون سے مسلک سے ہیں، تو اس وقت بھی یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ وجودی ہیں یا آپ شہودی ہیں. تو یہ اقبال نے کہا وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے لینے کی عطا فکر ہو مجھ کو. میری بینا ہے وہ لیکن نہیں بیدار، کہ آنکھیں تو میری دیکھ رہی ہیں لیکن بیداری کچھ اور ہوتی ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ اقبال یہ اپنے حال کی بات کرتے ہیں. آئی یہ صدا سلسلہ فقر ہوا بند، ہیں اہل نظر کشور پنجاب سے بیزار. عارف کا ٹھکانا نہیں وہ خطہ کے جس میں پیدا کلائے فقر سے ہو ترا و دستار. باقی کلائے فقر سے تھا ولولہ حق، تروں نے چڑھایا نشائے خدمت سرکار. اس میں اقبال نے اصل میں یہ گفتگو کی ہے کہ جو پنجاب کے پیرزادوں سے خطاب ہے اور ان کو بتایا ہے کہ بھئی آپ تو راہ و رسم رکھے ہوئے ہیں، جن لوگوں کو ٹھیک کرنا تھا آپ نے، جو ان لوگوں سے ہی آپ کے راہ و رسم ہیں اور آپ نے ترے پہن لیے ہیں اور کلے، آپ کا تو جو شان تھی وہ کلہ فقر سے تھی. تو اس حوالے سے حضرت اقبال کی یہ نظم جو ہے یہ بڑی سمجھنے کے قابل ہے. جو محی الدین ابن عربی کی فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ، ان کا اتنا بڑا عالم اسلام میں گہرا اثر تھا کہ کوئی اتنی قدافر شخصیت نہیں تھی کہ جو آگے بڑھ کر بات کرتی کہ جناب یہ فتوحات مکیہ کی رد کیا ہے اور فصوص الحکم. یہ فتوحات مکیہ میرے پاس موجود ہے، اس کی 2 جلدیں، اور میں اتنی، یہ آپ بھی اس کو لے کر پڑھیں، سائم چشتی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے. وہ اتنی مشکل ہے کہ ایم اے اردو اور ایم اے عربی جو بندے ہیں وہ ترجمہ ہے، اس کی ایسی اصطلاحات ہیں کہ وہ علماء کرام ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں، عام بندہ جو ہے اس کی تو وہ رسائی نہیں ہے. لیکن حضرت مجدد الفسانی نے جو ہے وہ قلم اٹھایا اور انہوں نے اس پہ بات کی کہ اصل میں ہمارا جو سینہ ہے وہ ایک ایوان کی مانند ہے، اور یہ شرک فی الوجود ہے جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ فی الوجود کو اگر مانتے ہیں. لہٰذا جو لا کی تلوار ہے، لا کی جو جاڑ ہے اس سے آپ صاف کریں، اور شرک فی الوجود کا خاتمہ توحید وجودی سے ہوتا ہے، جس کی ایک تعبیر ہماوست ہے. دنیا بھر کے جو چوٹی کے جو نظریاتی فلاسفر ہیں وہ اگر دیکھیں، افلاطون اور حکیم فلاطینوس جس کا تعلق اسکندریہ مصر سے تھا، ان کے نظریات نے مسلمانوں کے تصوف میں سرایت کی. اس طرح اندلس سے محی الدین ابن عربی، یہ سب لوگ، اور ان لوگوں نے اس نظریے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا. لیکن یہاں اور جب جو انہوں نے تعبیر پیش کی، انہوں نے کہا جب وجود ایک ہی ہے تو یہ کائنات گویا خدا کا حصہ ہے یا ہمتن خدا ہے. خود خالق ہی نے مخلوق کی شکل اختیار کر لی ہے، جیسے برف پگھل کر پانی بن جائے اور پانی کو آپ نے ابالا تو وہ بھاپ بن گئی. اب پانی ہی برف ہے اور بھاپ بھی ہے. اس نظریے میں کائنات کو حقیقی مانا گیا ہے کہ یہ در حقیقت واقعی ہے اور یہ خالق کا حصہ ہے، یہ خالق ہی ہے. اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ عظیم ترین کفر و شرک ہے. اور مجدد الفسانی نے فرمایا کہ اسلام کے ساتھ یا حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں. حضرت مجدد الفسانی نے اپنی زندگی کے آخری دور میں یہ تعبیر اختیار کی کہ حقیقت میں وہ تو وجود ایک ہی ہے جو اللہ کا ہے، جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ در حقیقت ہے ہی نہیں. اس کی مثال انہوں نے دی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مشعل کو دائرے کی صورت میں اگر حرکت دیں تو ایک آتشی دائرہ نظر آئے گا جو حقیقت میں موجود نہیں ہے. یہ دراصل اس کائنات کی نفی ہے کہ اس کا کوئی وجود ہے ہی نہیں. چنانچہ وجود صرف ایک ذات باری تعالیٰ کا رہ گیا، جس سے شرک اور سنویت کا خاتمہ ہو گیا. اور اب کائنات میں جو کچھ موجود ہے وہ محض وہم یا خیال ہے، یا تو محض آئینوں میں نظر آنے والے عکس ہیں یا سائے ہیں. لیکن یہ بات کہ کائنات کا وجود ہے ہی نہیں قابل قبول بات نظر نہیں آتی. اب اس میں جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، جو وجودی ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ لا موجودہ
الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہی، کوئی موجود ہی نہیں ہے، تو ہم نفی کس چیز کی کریں؟ اور اس کے بارے میں ابن عربی جو ہے ان کا ایک شعر بھی ہے عربی میں، الرب عبد والعبد رب یا لیت شعری من المقلف، کہ رب ہی عبد ہے اور عبد ہی رب ہے، یعنی خالق و مخلوق تو ایک ہی ہیں، تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ شعر ان کا ابن عربی کا یہ ہے، رب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَأَن ترقى، کہ اللہ اللہ ہی ہے، چاہے وہ کتنا ہی نزول فرما لے، اور بندہ بندہ ہی رہے گا، چاہے وہ جتنا بھی بلند ہو جائے۔ حضور نبی کریم 7ویں آسمان تک گئے، لیکن وہ معبود نہیں بن گئے بلکہ اب جی رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے پھر هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس کی جو تعبیر ہے وہ بھی جو وجودی حضرات ہیں انہوں نے اپنے حوالے سے اس میں کرنی شروع کر دی، اور اس میں بڑے بڑے مفکر امام راضی، امام فخر الدین راضی جو ہیں وہ بھی اس بحث میں آئے، لیکن وہ اسی طرح آئے کہ جیسے کوئی شخص لیکن یہ حضرت مجدد الفسانی کا کردار اور شخصیت پر بحث کرنے سے پہلے ان حالات کو بھی دیکھنا ضروری ہے کہ آیا حضرت مجدد کا کام کتنا بڑا تھا، کہ جس بحر پر گفتگو کی سطح جا رہی تھی، وہاں امام فخر الدین رازی جیسے شخص کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ در حقیقت اس کے ظہور کی شدت اور کمال ہی اس کا سبب ہے کہ وہ نگاہوں سے چھپ گیا ہے۔ جیسے کوئی چیز اتنی ظاہر ہوتی ہے، جیسے سورج ہے، آپ جب نصف النہار پر چمکتا ہے تو اتنا ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا شدت ظہور سے وہ اخفا میں چلا جاتا ہے، یعنی خفی ہو جاتا ہے۔ کوئی چیز اتنی ظاہر ہوتی ہے، اب کوئی شخص 12 بجے سوا نیزے پر جب سورج آیا ہو تو کوئی شخص بتائے کہ بھئی وہ سورج کہاں ہے، تو وہ سورج اتنا ظاہر ہوا ہے کہ وہ غائب ہو گیا۔ اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ شدت ظہور کے پردہ خفا میں چلی گئی ہے، جس کے باعث آپ کی نگاہ چکا چوند ہو جاتی ہے۔ بس بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنی شدت ظہور کے باعث عقول انسانی سے چھپ گئی ہے اور اپنے نور کے کمال کے باعث عقول انسانی سے حجاب میں آ گئی ہے۔ یہ ان کا امام فخر الدین رازی کا عربی کا جملہ ہے، ان کمالا کونہ ظاہرہ سبب لکونہ باطنا فسبحان من اختفى عن العقول لشدت ظہورہ واحتجب عنہا بکمال نورہ۔ تو اس طرح امام تشکیق اور امام شقاق کہا گیا ہے فخر الدین رازی جیسی ہستی کو، کہ جو بڑے بڑے مشکل مقامات جو ہیں توحید کے ان کو حل کیے ہیں، لیکن وہ بھی یہاں سے بڑی احتیاط سے گزر کر آگے چلے گئے۔ اور شیخ ابن عربی کے جو فلسفہ وجود پر بہت سے لوگ ناقدین آئے، لیکن وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابن عربی کی بات کو صحیح طریقے سے سمجھ ہی نہیں سکے کہ ابن عربی کیا کیا رہے ہیں۔ بہرحال جو حضرت مجدد الفسانی اللہ رحمہ ہیں، ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے وحدت الوجود کی بجائے وحدت الشہود جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا، اور اس کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو توجہ دلانے کی کوشش کی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ وحدت الوجود کا نہیں ہے، بلکہ اصل معاملہ جو ہے وہ وحدت الشہود ہے۔ بہرحال یہ ہما اوست اور ہما از اوست، یہ دو جو نظریات تھے، یہ آج بھی ان پہ بحث ہوتی ہے، اور لوگ جب وحدت الوجود کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بہت مقام ہے، اور اس پہ جو ہر شخص جو ہے اس کے لیے یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اس پر گفتگو کرے، تو کیونکہ اس میں ذرا سی اگر بے احتیاطی ہو جائے تو انسان کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ راستہ بہت خطرناک ہے، اور یہ وہ جملات ہیں اصل میں اتنے باریک کہ جو ہمارے پورے پنجاب کے کلچر میں، جیسے ایک جملہ حضرت سلطان باہو کا ہے کہ جان پھلن پیائی ہو۔ اب یہ جب کسی کلام میں پڑھا جاتا ہے یا کسی دربار پر، تو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اصل میں یہ بات
وحدت الوجود کی ہو رہی ہوتی ہے کہ جو روح ہے وہ اس قدر پھول گئی ہے، جان پھولنتے آئی ہو، کہ جب انسان کو وحدت الوجود کا احساس ہوتا ہے تو وہ اپنے اندر ایک ایسی کیفیت محسوس کرتا ہے کہ اس کو ضبط میں لے آنا اور اپنی شخصیت کو اپنے مقام پر برقرار رکھنا آسان کام نہیں ہوتا۔ یعنی پھر وہ یہاں تو وہ ہوتا ہے جو منصور حلاج اور سرمت کے ساتھ ہوا تھا کہ انہوں نے الحق کا نعرہ لگا دیا، اور یہ ایک بڑی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، اور آ کے خبر شد خبرش بعد نعمت، کہ جو شخص یہاں تک پہنچ گیا پھر اس کی خبر بھی نہیں ملتی، یعنی پھر وہ خاموش ہو جائے گا کیونکہ زبان کھولنے میں خطرہ ہے اور اندیشہ ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ جب یہ چیزیں کچھ شعراء کے ذریعے، خاص طور پر حافظ شیرازی کے ذریعے سے عوام الناس میں آ گئیں تو اس سے بڑے خطرناک نتائج برآمد ہوئے۔ دین و شریعت کی اہمیت ختم ہو کر رہ گئی، پھر مسجد مندر اور جو عجیب و غریب جو اصطلاحات ہیں وہ سامنے آنے لگیں، اور وحدت ادیان کے جو باطل نظریات ہیں وہ بھی اسی سے وجود میں آئے۔ تو اس فتنے کے سدباب کے لیے اور اس کا رخ موڑنے کے لیے جو علامہ اقبال نے یہ جملہ کہا تھا شیخ احمد سرہندی کے مزار پر کھڑے ہو کر کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، یعنی اس وقت بر عظیم پاک و ہند میں ملت اسلامیہ اور امت محمد کا تشخص ختم ہو رہا تھا، اور یہ سب کچھ در حقیقت ہمہ اوست اور وحدت الوجود کے مابین باریک فرق کو ملحوظ نہ رکھنے کے باعث اور ان کا عوامی سطح پر اشعار کے ذریعے سے آ جانے کے باعث ہوا، جس کے خلاف شیخ احمد سرہندی نے علم جہاد بلند کیا۔ اور شیخ احمد سرہندی اور مجدد الفسانی کے ساتھ علامہ اقبال کو بہت سی اعتبارات سے خصوصی نسبت حاصل ہے۔ علامہ اقبال نے بھی بر عظیم میں مسلم قومیت کے تشخص کو واضح کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ اگر ان کا فکر و فلسفہ اور ان کی عظیم شخصیت نہ ہوتی تو 20ویں صدی کے آغاز میں وحدت ادیان کا جو فلسفہ گاندھی کے ذریعے بہت شد و مد سے آ رہا تھا اور اس کے آگے بند باندھنا ممکن نہیں تھا۔ یعنی یہاں سے دیکھیں کہ وحدت ادیان کی رو میں تو مولانا ابوالکلام آزاد جیسی نابغہ شخصیت بھی بہہ گئی تھی۔ یعنی واقعہ یہ ہے کہ اس بر عظیم پاک و ہند میں اس وقت پھر وہی صورتحال پیدا ہو رہی تھی جو 300 برس پہلے ہوئی تھی، کہ جب دین الہی کی شکل میں ایک نیا دین گڑھ لیا گیا تھا اور دین محمدی کے خاتمے کا خدشہ پیدا ہوا تھا۔ اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے حضرت علامہ اقبال کو اٹھایا۔ آپ ایک مفکر اور فلسفی تھے، ان کی بات میں وزن بھی تھا اور ان کا انداز لوگوں کے دل کو بانے والا بھی تھا۔ اور پھر حضرت اقبال ہی وہ شخص تھے جو پنڈت نہرو سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے تھے۔ ختم نبوت پر ان کی جواہر لال نہرو کے ساتھ بڑی مدلل اور مفصل خط و کتابت بھی ہوئی۔ ظاہر ہے کہ کوئی عالم دین تو اس وقت پنڈت نہرو کے ساتھ بحث و تکرار نہیں کر سکتا تھا۔ علماء کرام تو ختم نبوت پر قرآن و حدیث سے دلائل دے سکتے تھے، لیکن جو ان کی فلسفیانہ بحثیں تھیں جواہر لال نہرو اور گاندھی کی، ان کا جواب حضرت علامہ اقبال کے سوا کسی نے بھی نہیں دیا۔ علامہ اقبال شروع میں تو حافظ شیرازی کے شدید دشمن رہے اور اس فلسفے کی انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ نفی کی۔ آج اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ میں روٹین میں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ موضوع ہوگا، میں کیونکہ خاکوانی صاحب کو بتایا کہ ایک جگہ میں جمعہ پڑھانے کی میری ذمہ داری ہے، تو میں جو خطبہ جمعہ ہے اس کو ہر جمعہ ایک سورہ مبارکہ جو ہے وہ رکھ لیتا ہوں۔ تو اس جمعہ میری سورہ حدید کی ذمہ داری تھی، تو میں سورہ حدید کے حوالے سے جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو میرے سامنے یہ ڈاکٹر سراج صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا جو ان کے منتخب نصاب ہیں اس میں تقریباً 50-60 صفحے جو ہیں وہ اول والآخر والظاہر والباطن، اس کی تفسیر میں مجدد الفسانی کا جو ذکر ہے وہ کافی کیا ہے 20-25 صفحات میں۔ تو یہ میرا خیال ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہ اچانک نصر رحمان صاحب نے حکم کیا تو میں نے وہ جو صبح ہی پڑھ رہا تھا۔ تو بہرحال یہ جو ساری بحث اگر مجھے اس کا 2-3 منٹ دیا جائے تو میں اس کا نچوڑ یہ پیش کروں گا کہ جو ویسے تو حضرت مجدد الفسانی کا جو کام ہے، جو شخصیت ہے، اس کا سارا نچوڑ اور بحث کے بعد جو ڈاکٹر سراج صاحب نے نتیجہ نکالا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ وہ فرماتے ہیں سورج مکھی کے پھول بن جاؤ، یہ ان کا ہیڈنگ ہے جو کہ میں نے نچوڑ نکالا ہے اپنے سارے اس مطالعہ کا۔ وہ فرماتے ہیں ڈاکٹر سراج صاحب کہ میں 1955-56 میں اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ طریقت اور شریعت دونوں کا تعلق ہمہ دوست یا ہمہ باوس سے ہے، جبکہ حقیقت وحدت الوجود اور ہمہ اوست کی
ایک محتاط تعبیر ہے۔ اس زمانے میں ایک تشبیہ یا تمثیل میرے ذہن میں آئی تھی کہ سورج مکھی کے پھول بن جاؤ۔ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اصل میں یہ زمین در حقیقت سورج کا ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہے، اور دوسرے سیارے جو سورج کی گردش کر رہے ہیں وہ بھی سورج رہے ہیں۔ چنانچہ جس طرح سورج اپنے محور کے گرد حرکت کر رہا ہے، اسی مومنٹم کا نتیجہ ہے کہ اس سے ٹوٹنے والے ٹکڑے بھی اس کے گرد چکر لگانے لگے۔ تو گویا یوں سمجھیں کہ ابتدا میں ہماری زمین بھی آگ کا ایک بہت بڑا کرہ تھی، پھر یہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوئی۔ اس کے ٹھنڈا ہونے کے دو نتیجے نکلے، ایک یہ کہ اس سے بخارات نکلے جو اوپر گئے تو انہوں نے فضا کرہ ہوائی کی صورت اختیار کی۔ دوسرے یہ کہ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے خود زمین سکڑ گئی، جس کے نتیجے میں اس کی سطح پر کہیں بلندیاں پیدا ہو گئیں، کہیں گہرے غار وجود میں آ گئے، اور فضا کا غلاف ہماری زمین کے گرد 30-35 میل ہے۔ فضا میں جمع ہونے والی گیسوں کے نتیجے میں بارش ہوئی، اور نامعلوم کتنی عرصہ تک بارش ہی ہوتی رہی، جس سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا اور اس طرح سمندر وجود میں آئے۔ جو علاقے اونچے تھے وہ خشکی قرار پائے، جہاں یہ بحر و بر آپس میں جڑے ہوئے تھے وہاں دلدلی علاقوں میں حیات عرضی کا آغاز ہوا۔ یہ حیات عرضی دو طرح کی تھی، حیات نباتاتی اور حیات حیوانی، پلانٹ کنگڈم اور اینیمل کنگڈم۔ حقیقت کے اعتبار سے تو کہا جا سکتا ہے کہ زمین پر جو بھی ہے وہ سورج ہی سے ہے۔ ہماؤس کا جو نظریہ ہے کہ یہ سب سورج ہی کا ظہور ہے، زمین بھی سورج ہی کا ٹکڑا تھی جو ٹھنڈا ہوا، پھر اسی میں سے گیسز نکلیں، خارج سے تو کوئی شے نہیں آئی، ہوا بھی وہیں سے ہے، خشکی بھی وہیں سے ہے، اور سمندر بھی وہیں سے ہے۔ پھر وہیں کے امتزاج یعنی انٹریکشن سے اس دلدلی علاقے میں حیات نباتاتی اور حیات حیوانی کا گویا زمین پر جو کچھ ہے اس کا ماخذ سورج ہے۔ گویا یہ تو ہوئی حقیقت۔ اصل طریقت اور شریعت کیا ہے؟ وہ سورج مکھی کے پھول کا طرز عمل ہے۔ جیسے ہی اب یہ $1,000,000 لائنیں ہیں، اگر یہ 2-3 سطریں اگر آپ سمجھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ہمارا موضوع اور حضرت مجدد الفسانی کا پورا جو مکتب ہے وہ سمجھ آ جائے گا۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے وہ اپنا رخ، سورج مکھی کا جو پھول ہے اپنا رخ سورج کی طرف کر لیتا ہے۔ جیسے جیسے سورج گردش کرتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو پھول بھی مرجھا جاتا ہے۔ اگلی صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ پھر تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ گویا کہ سورج مکھی کے پھول نے اپنے وجود کا مقصد اور اپنا نصب العین یہ مقرر کیا کہ وہ اپنے اصل مبدا کی طرف اپنی توجہ مرکوز رکھے۔ یہی طرز عمل ایک بندہ مومن سے مطلوب ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یعنی بجائے اس کے کہ سورج مکھی کا پھول اس سوچ و بچار میں غلطاؤں پیچا رہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، سورج کا ٹکڑا ہوں، میری زمینی حیات کا آغاز کیسے کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ اپنا رخ سورج کی طرف رکھو۔ اس طرح ہمیں اس فکر میں غلطاؤں پیچا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہاں سے وجود میں آئے ہیں اور کیسے وجود میں آئے ہیں۔ ہمارے وجود اور ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یعنی سورج مکھی کے پھول کی طرح ہمارے دل کی کلی کھلے تو اس سے کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کے حضور میں حاضر ہیں۔ اور اگر کہیں بھی بندہ مومن محسوس کرے کہ غیاب ہو گیا ہے، حضوری نہیں رہی، کوئی بود ہو گیا ہے، میری توجہ کسی اور طرف مبذول ہو گئی ہے، میں غافل ہو گیا ہوں، تو فوراً اس پر پچھتاوے کی کیفیت طاری ہو اور پھر اپنا رخ اسی کی طرف کر لے۔ جیسے سورج مکھی کا معاملہ ہے کہ سورج طلوع ہوتے ہی وہ کھل اٹھتا ہے اور پورا دن جدھر سورج جاتا ہے ادھر ہی وہ ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہتا ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ بھی بجھ کر رہ جاتا ہے۔ یہ ہے اصل میں حقیقت، طریقت اور شریعت۔ حقیقت تو یہی ہے کہ سورج مکھی بھی سورج سے نکلی ہوئی ایک شے ہے، یعنی یہ سمجھنے والی بات ہے کہ سورج مکھی بھی سورج سے نکلی ہوئی ایک شے ہے، لیکن ہماری توجہ اصلاً طریقت اور شریعت پر مذکور ہونی چاہیے۔ اب یہاں کچھ اشعار ڈاکٹر سرار صاحب نے حضرت علامہ اقبال کے لکھے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے بھی زندگی کے آخری دور میں لا موجودہ الا اللہ کا نعرہ بڑے بلند آہنگ کے ساتھ بلند کیا، اور اپنی وفات سے قبل ایک ربائی لکھی کہ تو اے ناداں دل آگاہ دریاب، بخود مثل نیاگاں راہ دریاب، چساں مؤمن کند پوشیدہ را فاش ضلع موجودہ الا اللہ دریاب، کہ اے غافل علم حاصل کر جو آگاہ ہو، جیسے تمہارے بزرگ خود راستہ تلاش کرتے رہے اور غور و فکر کے ذریعے سے حقیقت تک پہنچتے رہے، اسی طرح تم بھی کوشش کرو، یعنی محض تقلید کی روش بلکہ تحقیق کا راستہ اختیار کرو، جس طرح مومن ہے
تم بھی لا موجودہ الا اللہ سے حقیقت تک رسائی اختیار کرو۔ تو یہ تمام جو گفتگو تھی ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس بارے میں جو لکھی ہے کہ ہما اوست اور ہما اوست کی جو بحثیں ہیں بر صغیر میں یہ جس طریقے سے چل رہی تھیں، اس میں ان دونوں پہلوؤں کا تعلق ہما اوست اور ہما از اوست دونوں کو ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال جو حضرت مرزا الفسانی کے بارے میں اگر آپ مجدد کنسپشن آف توحید، یہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کا جو مقالہ ہے ڈاکٹریٹ کا، اگر اس کو پڑھ لیں تو ان کی تمام کتابیں پڑھے بغیر آپ کو جو ہے وہ حضرت مرزا الفسانی کی جو تمام گفتگو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی کہ حضرت مرزا الفسانی نے کتنا بڑا کام کیا اور توحید کے میدان میں کس طریقے سے جو افکار باطلہ ہیں ان کا مقابلہ کیا اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو حضرت جو مرزا الفسانی ہیں یہ 11ویں صدی ہجری کے سمجھیں کہ مجدد اعظم ہیں، اور حضرت شاہ ولی اللہ جو ہیں یہ 12ویں صدی ہجری کے ہیں، یعنی تقریباً ان میں 100 سال کا فرق ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہیں وہ بھی اتنا بڑا نام ہے بر صغیر کا، 1703 میں جو ان کا دور ہے، وہ بھی یعنی اندازہ لگائیں کہ وہ ابن عربی کے نظریہ وحدت الوجود اور اس کے اثرات جو ہیں ان کو کافی انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ابن عربی کی جو تعبیرات ہیں یہ ان کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ بہرحال اس کو حضرت شاہ ولی اللہ نے توحید وجودی کا نام دیا، یعنی وجود حقیقی ایک ہی ہے اور وہ اللہ کا ہے، لیکن جہاں کسی شے کا علیحدہ تشخص ہو گیا وہ اللہ کا غیر ہے، وہ خدا نہیں ہے، تاہم ماہیت وجود خالق اور مخلوق کے درمیان ایک مشترک قدر کی حیثیت جو ہے وہ رکھتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے اسے توحید وجودی کہا اور اس کی تعبیر میں لا معبود الا اللہ، اور بلند تر سطح میں کہا کہ لا مقصود الا اللہ، پھر اس کے بعد اور درجہ لا مطلوب الا اللہ، پھر ایک منزل آتی ہے لا محبوبہ الا اللہ۔ یہ عرفان کی منزلیں ہیں۔ مزید اوپر جا کر اسی تعبیر کو حضرت شاہ ولی اللہ بھی مانتے ہیں کہ لا موجودہ الا اللہ کی منزل بھی آتی ہے، جہاں کہنے والا کہتا ہے کہ اللہ کے سوا وجود حقیقی اور کسی کا نہیں، وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے۔ البتہ جیسے سمندر کے اوپر بننے والی لہریں اگرچہ الگ نظر آتی ہیں لیکن در حقیقت وہ سمندر ہی کا حصہ ہیں، اسی طرح وجود بسیط خالق اور مخلوق کے درمیان مشترک ہے۔ البتہ جب کوئی وجود معین ہو کر کوئی شکل اختیار کر لیتا ہے تو وہ خالق کا غیر ہوتا ہے، یہاں یہ شے ہما اس سے الگ ہو جاتی ہے۔ اس فرق کو ملحوظ رکھیں۔ اس کے بعد جی میں آئے تو آپ اس نظریے کو اٹھا کر پھینک دیں، آپ کو وہ ناقابل قبول نظر آئے تو ٹھکرا دیں، ہمیں بڑے سے بڑے شخص سے اختلاف کا حق حاصل ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب لکھتے ہیں کہ ہم اختلاف نہیں کر سکتے تو صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کر سکتے، باقی ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ بات پیش نظر ہے کہ جن لوگوں نے اس کو مانا ہے ان کی توہین نہ ہو، ان کے بارے میں یہ سوء ظن نہ ہو کہ معاذ اللہ وہ ہماؤست اور پینتھیزم کے قائل ہیں اور وہ مشرک ہو گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، جیسے کچھ لوگ محی الدین ابن عربی کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ وہ گمراہ ہیں۔ حالانکہ حضرت شیخ مجدد الفسانی نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اور کشف کے ذریعے ان کے روحانی مقامات دیکھے ہیں۔ محی الدین ابن عربی ایک صاحب مقام بزرگ ہیں اور ان کی وہ کافی ان کے مقام کے قائل ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ میرا یہ نظریے سے اختلاف ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن محی الدین ابن عربی کا جہانی روحانیت کے اندر ایک اعلیٰ مقام جو ہے موجود ہے۔ تو فلسفہ وجود کے یہ جو دو شیڈز ہیں جن میں وحدت کا معاملہ ہے، اس کے ضمن میں ہندوستان کے جو مکاتب تھے شنکراچاریہ وہ بھی وحدت الوجود کے قائل تھے، اور ایک دوسرا فلسفی تھا رامانچ، وہ بھی وحدت الشہود کا قائل تھا۔ اور فلسفہ وجود کی یہی دو تعبیریں ہو سکتی تھیں۔ حقیقت میں بات ایک ہی ہے کہ وجود صرف اللہ کا ہے، باقی کوئی شے وجود حقیقی کی حامل نہیں، یا یہ کہیے کہ ماہیت وجود کے اعتبار سے مخلوق کو خالق کے ساتھ قدر مشترک کی حیثیت حاصل ہے، لیکن تعین کے اعتبار سے وہ خدا کا غیر ہے۔ تو بہرحال یہ جو گفتگو ہے فلسفہ وجود کی، اس پہ
حضرت مجدد الفسانی جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا ایک فلسفے کی بنیاد رکھی، ایک سوچ کی بنیاد رکھی. حالانکہ شاہ ولی اللہ وحدت الوجود کے جو ہے ہمیں قائل نظر آتے ہیں، محی الدین ابن عربی قائل نظر آتے ہیں. اور شیخ مجدد تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کشف کے ذریعے خاصان خداوند کے اندر محی الدین عربی کو ایک اعلیٰ مقام پر دیکھتا ہوں. اور ایک جگہ یہ الفاظ ان کے آئے ہیں کہ منزلہ برادر اخوان ایشانم لیکن چے کنم مسئلہ صفات باری تعالیٰ، کہ میں تو ان کے دسترخوان پہ جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہوں، لیکن معاملہ صفات باری تعالیٰ کا ہے اور مجھے ان سے اختلاف ہے، لہٰذا میں اپنا اختلاف پیش کرنے پر مجبور ہوں. ڈاکٹر سرار صاحب کہتے ہیں کہ اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ کسی کو محی الدین ابن عربی سے سوء ظن ہو، کوئی انہیں مرتد سمجھے یا جو مرضی کہے، اس سے کوئی بڑا فرق واقع نہیں ہوتا. لیکن شاہ ولی اللہ کو اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ مشرک ہے، مرتد ہیں یا ضال ہیں، تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے. ان کے علاوہ ہماری اور بڑی شخصیات وحدت الوجود کی قائل ہیں. تو اس حوالے سے میں اپنے درس میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ کم از کم اس درجے تک یہ بات واضح ہو جائے کہ ان حضرات سے سوء ظن نہ رہے. کوئی فلسفہ ہے، اس سے آپ اختلاف کریں، آپ کو بڑے سے بڑے انسان سے اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ حضرات گمراہی و کفر میں مبتلا ہو گئے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس طرح تو پھر ہمارے لیے اپنے اسلاف میں کوئی سہارا نہیں رہے گا. اس حوالے سے میں اپنی اس موضوع پر گفتگو کرتا ہوں، لیکن چونکہ موضوع بہت مشکل ہے اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ خود مجھ پر ایک دہشت کی کیفیت ہے کہ میں اسے بیان کر سکوں گا یا نہیں. اور یہ انہوں نے جو آیا مبارکہ ہے والاول والآخر والظاہر والباطن، اس مقام کے بارے میں آ کر میں خود اکثر ڈاکٹر سرار صاحب کے جب درس سنے تو وہ میز پر ہاتھ مارتے تھے اور کہتے تھے آپ بتاؤ کہ میں یہاں کیا کہوں، کہ یہاں تو امام فخر الدین رازی جیسے لوگ جو ہیں وہ اس آیت کے سامنے مجھے تھر تھر کانپتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور امام فخر الدین رازی کا جملہ لکھا ہوا ہے تفسیر میں اس آیت کے ضمن میں کہ علم ان ھذا المقام مقام غامض عمیق محیط، کہ جان لو کہ یہ مقام بڑا عمیق ہے اور گہرا مقام ہے، بڑا پرہیبت مقام ہے. اور ڈاکٹر سرار صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے فخر الدین رازی جیسا امام تفسیر قرآن کا وہ تھر تھر کانپ رہا ہے اس آیا مبارکہ کے سامنے. حالانکہ مولانا اصلاحی جیسے لوگ بھی اس آیت کے قریب سے ہی گزر گئے ہیں. تو بہرحال یہ جو سورہ حدید کے ضمن میں جو ڈاکٹر سرار صاحب جو ہیں انہوں نے حضرت مجدد الفسانی کی جو خدمات ہیں ان کا سہارا لے کر سورہ حدید کی جو تشریح اور تفسیر کرنے کی ضرورت کوشش کی ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ان معاملات میں، کیونکہ یہ خالصتاً سورہ جو حدید ہے یہ توحید وجودی اور اللہ کی صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے ہے، لہذا اس کو سمجھنے کے لیے میں نے جناب مجدد الفسانی جو ہیں ان کے افکار اور خیالات جو ہیں ان کا سہارا لیا ہے. تو یہ ایک جو گفتگو ہے مجدد الفسانی کے اعتبار سے، یہ میں مقالہ تو کبھی انشاءاللہ اگر وقت ملے تو جو ڈاکٹر برہان الدین فاروقی صاحب، ان کو میں نے اسلام آباد میں میریٹ ہوٹل میں کوئی 20-22 سال پہلے ان کو میں نے سنا تھا، اور میں ان سے اتنا متاثر ہوا تھا ان کی گفتگو سے، تو پھر میں نے ان کی وہ بک لی. تو وہ بک تو کافی مشکل ہے، لیکن اگر کبھی موقع ملے تو سبی صاحب اور میر سلمان صاحب تو میں اس کے نوٹس بنا لوں، تو انشاءاللہ اس جو ڈاکٹریٹ کا ان کا تھیسس ہے تو کوشش کروں گا کہ اس کے حوالے سے میں ضرور جو بنیادی جو انہوں نے نکات لکھے ہیں ان کو میں لکھوں. بہرحال یہ جو سورہ حدید کے جو تفسیر ہے اس میں حضرت جو مجدد الفسانی ہیں ان کی وہ یہی سمجھیں کہ ایک تھیسس کئی سو سال جہان تصوف میں موجود تھا وحدت الوجود کا. تو
وحدت الشہود کا اینٹی تھیسس مرید الفسانی نے پیش کیا. اس کو میں مثال سے خود پیش کر سکتا ہوں کہ میں نے اکثر بزرگوں سے یہ پوچھا کہ اس معاملے کو سمجھانے کی کوشش کریں. تو ایک جو مثال مجھے ہر وقت ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے لوہے کی سلاخ دیکھی ہے, جب آپ اس کو آگ میں گرم کرتے ہیں 1.5-2 گھنٹے کے بعد جب اس کو نکالتے ہیں تو کوئی پوچھے آپ کو کہ یہ لوہا ہے تو آپ یہ کہیں گے یہ آگ ہے, لیکن وہ دیکھنے میں آگ ہے, اصل میں تو جو اس کی اصالت وجود ہے, اصالت جو ہے اس کی لوہا ہی ہے, لیکن وہ اصل میں اس طرح سے رہی ہے آپ کے اندر کہ آپ کا دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ وہ آگ ہے. تو مرید الفسانی نے فرمایا کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اندر جو روح ہے جب وہ اس طرح تعلق باللہ میں چلی جاتی ہے, لا مطلوبہ الا اللہ, لا مقصودہ الا اللہ, لا موجودہ الا اللہ, یہ مرحلے طے کر کے ذکر فکر سے, تو انسان کو ہر کائنات میں ہر چیز کے ساتھ اللہ نظر آتا ہے, اس چیز کے ساتھ آگے پیچھے, اس کے اندر باہر. جس طرح سے طریقہ اللہ وجہ کا قول ہے کہ میں کسی چیز کو نہیں دیکھتا مگر مجھے اس کے اوپر نیچے آگے پیچھے اللہ ہی کا وجود نظر آتا ہے. تو یہ وہ منزل ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یہ خدا کے علاوہ چیز ہی کوئی نظر نہیں آتی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ چیز خدا ہے. یہ وہ باریک فرق ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دکھائی دینے میں اور دکھنے میں, شہود میں, مقام مشاہدہ میں آپ کو وحدت نظر آ رہی ہے, لیکن جو چیز کی اصالت ہے, جو اس کی بیسک اینٹی ہے, جو اس کا وجود ہے, وہ خدا نہیں بنتا. جیسے جو لوہا ہے وہ جیسے مبارکہ ہے کہ جو تخلق باخلاق اللہ, اپنے اندر اللہ کے جو اخلاق ہیں ان کو پیدا کرو. تو اللہ کے اخلاق پیدا کرنے سے اپنے وجود کے اندر اور اللہ کا رنگ اپنے اندر لینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ تمام تر جو صفات ہیں اب وہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ ذاتی ہیں. آپ کے پاس جو صفات میں سے کوئی حصہ آیا ہے تو وہ عطائی ہے. جیسے قرآن حکیم میں حضور نبی کریم کو بھی رؤوف الرحیم کہا گیا ہے, لیکن فرق جو ہے وہ اللہ کا رؤوف الرحیم ہونے سے اللہ کی جو شان رؤوف ہونا اور رحیمیت ہے وہ ذاتی ہے, جبکہ حضور نبی کریم کی جو ہے وہ عطائی ہے. اتنا فرق ہے. تو یہ جو انسان خدا کی طرف جو اس کی روح جو ہے جب وہ اپنے اندر اخلاق الہی پیدا کرتی ہے اور وہ انسان نوافل کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے, تو اللہ کریم خود فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, آنکھ بن جاتا ہوں. تو ہاتھ, آنکھ, کان بننے سے مراد یہ ہے کہ وہ خدائی صفات جب پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ معیدین ابن عربی جو ہے وہ وجود کی طرف اس کو لے جاتے ہیں, جب مرید الفسانی فرماتے ہیں کہ یہ مشاہدے میں دیکھنے میں آپ کو وحدت نظر آ رہی ہے, یہ صرف مشاہدے میں ہے, حقیقت میں ایسی کسی وحدت کا وجود نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ کسی خدا کو کسی جگہ معین اور محدود کر دیں گے تو وہ خدا نہیں رہے گا. تو یہ ایک بہت باریک نکات ہیں جن کی تشریح کی حضرت نے, اور یہی چیزیں کو جو جلال الدین اکبر بادشاہ ہے وہ اپنے دربار میں تمام تقابل ادیان اور تمام مذاہب مسالہ کے لوگوں کو بتا کر کہتا تھا کہ یہ تو پھر سارے رام رحیم یہ تو ساری چیزیں ہیں, تو آؤ پھر ہم سب ایک ہو جائیں. ان مقامات کی وجہ سے یہی وہ بات جو جلال الدین اکبر نے کی, یہی بات میں گاندھی نے کی, جواہر لال نہرو نے کی. تو اس لیے مرید الفسانی میں اور علامہ اقبال میں ایک چیز یہ بڑی دونوں کے جو دور کے جو فتنے ہیں وہ یہی فتنے تھے جو فلسفیانہ سطح پر سامنے آ رہے تھے, اور دونوں نے اپنے اپنے دور میں, یعنی اگر دیکھا جائے تو اقبال اپنے دور کے مجدد الفسانی تھے کہ جنہوں نے وہ کام جو حضرت مجدد الفسانی نے کیا وہ کام جو ہے وہ حضرت علامہ اقبال نے کیا. تو یہ میں نے کل بھی ایک علماء کی محفل تھی نظریہ پاکستان کے حوالے سے, تو اس میں نے یہ گفتگو کی کہ جو نظریہ پاکستان ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ سے اس کا آغاز نہیں ہوتا 12ویں صدی میں, بلکہ اس کا آغاز 11ویں صدی سے ہوتا ہے کہ جب حضرت مرید الفسانی جو ہے انہوں نے ایک واضح تفریق جو ہے وہ قائم کی اس برصغیر کے اندر, اور توحید کے کام پہ جو ہے وہ چیزوں کو جو شیڈز تھے اس فلسفہ وجود کے ان کو سامنے لانے کی کوشش کی. تو میرا خیال ہے کہ اتنا ہی کہا جا سکتا ہے اس میں. شکریہ جناب فرید الدین مصعب بنانی صاحب.
جیسے آپ نے فرمایا، میں ڈاکٹر شاہد حسین ستی الخیری صاحب جو ہمارے ذکر فکر کے منتظم ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اگلا ہفتہ بھی جناب محترم فرید الدین مسعود غانی صاحب پر رکھ لیں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے. اور اب ہم سوالات کی طرف اور تفصیلوں کی طرف بڑھتے ہیں. اور صدارتی خطبہ بھی یاسر حسین ستی صاحب نے کور کرنا ہے، کیونکہ کسی کو ہم کہہ نہیں سکے. میں نے کہا مداخلت نہیں کرتا. فرید الدین مسعود صاحب کی گفتگو ایسی تھی کہ ایک ایک حرف سمجھنے میں مزہ آ رہا تھا. تو اب جن صاحبان نے آج جو گفتگو فرید الدین مسعود غانی صاحب نے جناب تقریر فرمائی ہے، اس کے متعلق سوال اگر جو تبصرہ کرنا ہے تو ہاتھ نشان بنائیں. زمان راجہ صاحب سے. جی زمان راجہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت اور مربوط بیان فرید الدین مسعود صاحب نے کیا اور بڑا ہی نازک موضوع تھا. ہم تو اس سلسلے میں طفل مکتب بھی نہیں ہیں، لیکن مجھے جو یہ عقل اور فکر کا تعلق ہے اس بات سے، قرآن مجید کے آ جانے کے بعد اور پیغمبر آخر زمان کی جو تعلیمات ہیں اس کے بعد مسلمانوں کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے تھا. تو جو ابہام پیدا ہوا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ کسی نے کچھ لکھا، یہ کیفیات تھی. تصوف کا سارا نظریہ ہی کیفیات اور کشف اور کرامات پر مبنی ہے. کیفیات کو کسی نے کسی طرح محسوس کیا، اس کو جو الفاظ دیے، ایک تو وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکے، اور جو دوسرے ان الفاظ کو سمجھنے والے لوگ تھے ان کو بھی اس سے غلطی لگی. جیسے کہ شعر کا مطلب شاعر کچھ کہہ جاتا ہے اور بعد میں ہم اس کی تشریحات کرتے رہتے ہیں، مطلب یہ نہیں تھا اور یہ تھا. جہاں تک مجھے ان کی بات سے یہ سمجھ آئی ہے کہ آخر تو لا موجود ہے اللہ، بات یہ ہے کہ حقیقی وجود ایک ہی ہے، وہی تھا وہی رہے گا. یہ باقی اور فانی کی بحث میں پڑھ کر مختلف الفاظ ان کو دیے گئے ہیں. ایک ہی وجود باقی تھا اور باقی رہے گا، باقی سب وجود فانی. تو جب فانی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وجود اس وجود کا حصہ ہے. یہاں سے جو بھی جائے، آپ نے فرمایا بہت ہی خوبصورت کہ ہم کسی کے اوپر بھی کلام نہیں کر سکتے. کہ محی الدین ابن عربی ان کا بھی بڑا نام ہے، شاہ ولی اللہ کی بات ہوئی، یا مجدد الافسانی. اور مجدد صاحب کا جو کارنامہ ہے وہ اس دور میں عیاں اس لیے زیادہ ہوا کہ اکبر نے جو دین الہی کی بات کی تو اس وقت یہ ایک فلسفہ اور فکر سے ہٹ کر ہماری سیاست، ہماری معاشرت کے اندر، ہمارے یقین اور بلیف کے اندر مداخلت شروع ہوگی. تو اس وقت ان کا اٹھ کے کھڑے ہو کے اس کو کرنا اور اس نظریے کا رد کرنا، یہ بہت ہی قابل تحسین ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. لیکن ان کے مکتوبات کے اندر، شیخ احمد سرہندی کے اندر جو دیکھتے ہیں تو میں بھی کافی الوہیت کی باتیں اور ایسی ہیں جیسے کہ فرید الدین صاحب نے فرمایا کہ ہم ان کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں آپ نے یہ 87 نمبر ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا مرید بھی ہوں اور مراد بھی ہوں. کسی شخص کو انہوں نے خط لکھا صاحب کو، تو ارادت میری بالواسطہ بھی اللہ کے ساتھ ہے، اور میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ کا قائم مقام ہے، اور میری ارادت محمد رسول اللہ کے ساتھ بہت سے واسطوں سے ہے. طریقہ نقشبندیہ 21، قادریہ میں 25، چشتیہ میں 27 واسطے درمیان میں ہیں. لیکن میں محمد رسول اللہ کا مرید بھی ہوں اور ان کا حبیب بھی، اور بس روح یعنی مقتدی بھی ہوں. بس حضرت کے نزدیک اس دولت کے دسترخوان پر اگرچہ طفیلی ہوں لیکن بن بلائے نہیں آیا، اگرچہ تابع ہوں لیکن اصالت سے بہرا نہیں ہوں، اور اگرچہ میں امتی ہوں لیکن اس دولت میں کا شریک ہوں. ہاں، وہ شرکت نہیں جس سے ہم سری اور برابری یا دوئی پیدا ہو، کیونکہ وہ کفر اور شرک ہے، اور جو خاتم کو اپنے مخدوم کے ساتھ نسبت ہوتی ہے وہی ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی میرے بارے میں جو غیرت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ میری تربیت کسی اور سے نہ ہو، وہ کہ میرا شیخ باقی باللہ.
لیکن میری تربیت میں خدا کے سوا کسی کا کوئی ہاتھ نہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ تربیت یافتہ ہوں۔ تو اس بارے میں، ان کلمات کے بارے میں مجھے تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی، اور نہ ہی میں یہ یقین کر سکتا ہوں۔ اس طرح کی مسلمانوں کو باتیں کرنے جیسے منصور الحاج نے کی، عام ہمارے لوگوں کی سمجھ میں وہ بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کی کیفیات ہوں، وہ اس طرح سے محسوس کر رہا ہے، اور ان چیزوں کا تعلق بعض اوقات جا کر ہماری نفسیاتی اور مابعد طبیعتی کیفیات سے بھی ہو جاتا ہے، اور ایسے عوامل بھی کار فرما ہوتے ہیں، اور یہ بہت سارے کچھ سائنٹیفک موضوعات ہیں جن کو ہمارے مذہب اور فلسفے کے ماہرین نے اس پہ تباہ آزمائی کرنے کی کوشش کی۔ میرا خیال ہے یہ ان کا میدان نہیں تھا، یہ کائنات کا وجود یہ کہتے ہوئے یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم بالکل نابالغ ہیں، اور میرا خیال ہے، اور وہ ہمارے دائرہ کار عمل، ہمارے افکار سے بھی باہر ہے۔ میں نے علامہ اقبال کی وہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ میں بڑا بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے ساری باتیں خوبصورت ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن از بک آف ڈیڈ ناٹ بک آف آئیڈیا۔ تو یہ تو عمل کی کتاب ہے کہ آپ نے رہنا کیسے، آپ نے کرنا کیسے ہے۔ اور اسی طرح مولانا محمد جوہر کا ایک شعر ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خطا میرے۔ یہ میرے کمنٹ تھے، اور میں فرید الدین صاحب سے چاہوں گا کہ یہ حضرت مجدد نے یہ میں ایک مکتوب کا حوالہ دیا، بہت سی جگہوں پہ ان کے ایسے کلمات ہیں جو اپنے بارے میں بھی انہوں نے غلو سے کام لیا ہے۔ جی شکریہ۔ جی بہت بہترین تبصرہ تھا، معلوماتی تبصرہ تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، اور محمد اختر سید صاحب نے نشان بنایا ہاتھ کا، میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنی بات رکھیں۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو فرید الدین مسعود صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اس موقع انٹرنیشنل میں خطاب کیا۔ جدید الفاظ کے حوالے سے ایک بات میں مزید کہنا چاہوں گا کہ اکبر نے جس طرح سے دین الہیہ نافذ کیا، اس کی مخالفت کی جدید الفسانی نے، اور جو تعظیمی سجدہ تھا اس تعظیمی سجدے کے خلاف رہا، جس کی بنا پر جہانگیر نے انہیں قید بھی کیا، اور وہ کافی عرصہ قید میں رہے، پھر جہانگیر نے انہیں رہا کیا اور اپنے ساتھی لشکر میں رکھا۔ اچھا، اب فرید الدین صاحب نے دوران خطاب کشف کا ذکر کیا کہ جی کشف، اب یہ کشف کیا ہے، اور یہ کسی کی بھی انٹرنل فیلنگ ہے، تو اس کا ہم کیوں یقین کریں، اس کا شریعت میں کیا مقام ہے؟ جی فرید الدین مسعود صاحب، زمان راجہ صاحب آپ مائک بند فرما دیں۔ جی یہ جو تصوف کی کتابیں ہیں ان میں جب آپ کسی بزرگ کو صاحب مقام مان لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب یہ سکہ ہے اور یہ قرآن و حدیث کے عالم ہیں، تو وہ پھر اپنے کچھ مکاشفات جو ہیں وہ لکھتے ہیں۔ ان مکاشفات میں وہ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ جو حضور نبی کریم سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ یہ محی الدین ابن عربی نے بھی لکھا ہے کہ میں نے جو فتوحات مکیہ ہے یہ خانہ کعبہ کے نیچے بیٹھ کر، بلکہ وہ تو کہتے ہیں میں نے لکھی نہیں، مجھ سے لکھوائی گئی ہیں، میں روز 3-4 صفحے لکھتا تھا رات کو، پھر اگلے دن دہراتا تھا، کئی سال مکہ میں رہ کر لکھا۔ تو اس کو پڑھنے کے لیے مولانا عبید اللہ سندھی کئی سال وہاں مکہ کے قریب کوئی پہاڑ ہے، اس میں وہ کچھ علماء امداد اللہ مہاجر مکی ان سے ملے، پڑھنے کے لیے گئے۔ تو یہ بارہ یہ سکہ بزرگ ہیں جہان روحانیت کے، اور جن کا ذاتی کوئی معاملہ نہیں تھا، جنہوں نے زندگی فقر درویشی میں گزاری ہے۔ تو اگر ان کا کسی کتاب کا، یہ ڈاکٹر سرار صاحب نے یہ حوالہ دیا، میں نے تو یہ ابھی اصل ریفرنس بک کے طور پر وہ کوئی دیکھوں گا کہاں انہوں نے کہا ہے۔ تو بہرحال وہ انہوں نے یعنی یہ دیکھیں یہ بھی اختلاف کا ہمارے علماء کا ہے کہ محی الدین ابن عربی تو بڑے لوگوں نے حدیث بھی کہا ہے، اور نعوذ باللہ کچھ لوگوں نے کیا سے کیا الفاظ کہے ہیں، لیکن یہ حضرت مجدد الفسانی کا مقام ہے کہ انہوں نے ان کے نظریات سے اختلاف کیا ہے، لیکن ان کی جو ذاتی حیثیت ہے اور جو روحانی مقام ہے اس سے انہوں نے نفی نہیں کی۔ وہ یہ جو یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ کسی کا خواب کسی دوسرے کے لیے حجت نہیں ہو سکتا، وہ آپ کے لیے حجت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک شخص نے ان کی یعنی بڑائی کے بارے میں بات کی ہے کہ میں ان کا خوشہ چین ہوں، ان کا ٹکڑے کھانے والا ہوں، یعنی ٹکڑا کھانے سے مراد ہے کہ میں ان کی یہ تعلیمات ہے اس سے حاصل کیا، اور آج سے دیکھیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسے عالم دین وہ ان سے متاثر ہیں، اور
اس کا مطلب ہے کہ محی الدین ابن عربی ایک بہت بڑی شخصیت تھے، ان کا کوئی روحانی مقام ہوگا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ میں دو چیزیں جو مقالے میں عرض نہیں کر سکا وہ میں کرنا چاہوں گا کہ جو ہندوستان میں یہ 3-4 ہزار سال پرانا یہ مذہب ہے، یہ ہندوازم، تو ہندو فلاسفی کا جو بنیادی اگر آپ دیکھیں نا آج بھی تو بڑی کتابوں کے موضوع ہے خدا اور کائنات، اور ترجمے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ اصل میں بیسک جو بحث ادھر یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ قدیم ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے یہ حادث ہے، یعنی یہ بعد میں آئی ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں مثال میں جو ہندو فلاسفی ہے وہ کہتی ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایسا ربط ہے جیسے ایک بڑھئی جو ہے وہ میز بنا دیتا ہے، لیکن بڑھئی کو میز بنانے کے لیے پہلے لکڑی درکار ہوتی ہے، یعنی پہلے مادہ تخلیق موجود ہوگا تب بھی خالق اس سے کوئی چیز بنائے گا۔ اب خالق تو ہے پرماتما جس نے یہ کائنات تخلیق کی، لیکن مادہ بھی پہلے سے موجود تھا، چنانچہ ان کے ہاں مادہ بھی قدیم ہے اور خدا بھی، یہی سنویت ہے اور یہی شرک ہے۔ اب اس چیز کو شیخ احمد سرہندی دیکھیں، ان کی مثال کیا ہے، ایک مثال ان کی دے کے میں ختم کروں گا۔ شیخ احمد سرہندی کو جب یہ مثالیں دی گئی اور وہ سارا، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ ایک لکڑی لیں اور اس کے سرے پر کوئی کپڑا باندھ دیں اور مٹی کا تیل ڈال کر دیا سلائی سے آگ لگا دیں، تو اب ایک مشعل آپ کے ہاتھ میں ہے، اسے ایک دائرے میں تیزی سے حرکت دیں تو دیکھنے والے کو ایک آتشی دائرہ نظر آئے گا، جبکہ اس آتشی دائرہ کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ یعنی اصل میں تو ہوا یہ کہ آپ نے جب حرکت دی مشعل کو تو وہ دائرہ بن گیا، تو اب ایکچولی اس کی اصالت وجود کوئی نہیں ہے، وہ دائرے کا تو اپنا وجود ہی کوئی نہیں، ہر چند یعنی وجود تو صرف اس ایک شعلہ جوالا کا ہے جو آپ نے وہ آگ لگائی ہے، باقی حرکت کی وجہ سے بہت کچھ نظر آ رہا ہے جو فی الواقع وجود نہیں ہے۔ یہاں مرزا الفسانی فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقی نہیں ہے، اس کی حقیقت تو بس وہم اور خیال کی ہے، یا بس اتنی ہے جیسے سائے ہوتے ہیں یا جیسے آئینہ میں عکس ہوتا ہے۔ وجود تو اس شے کا ہے جس کا عکس ہے، خود عکس کا کوئی وجود نہیں، تو حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے۔ یہ نظریہ وحدت الشہود ہے، اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ کائنات جو نظر آ رہی ہے حقیقی وجود کی حامل نہیں ہے۔ اسی بات کو مناظر احسن گیلانی جو ہیں انہوں نے بھی ایک مثال دی کہ آپ ذہن میں تصور کریں کہ آپ نے تاج محل دیکھا ہے، اب آپ تاج محل کا تصور اپنے ذہن میں لائیں، آپ کے ذہن میں یہ تصور آپ کی توجہ کی وجہ سے قائم ہے، جب تک آپ کی توجہ مرکوز رہے گی یہ تصور ذہن میں رہے گا، جیسے ہی توجہ ہٹے گی اس کا کوئی وجود باقی نہیں ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ آپ کے ذہن کی تخلیق ہے، آپ ہی اس کے نیچے بھی ہیں، اوپر بھی ہیں، اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، اس کا اپنا تو کوئی وجود ہے ہی نہیں، وجود تو در حقیقت آپ کا ہے، یہ آپ کا ایک تصور ہے جو آپ نے اپنے ذہن کے اندر تخلیق کیا ہے۔ یہ تاج محل کا بالکل یہی تعلق ہے اس کائنات اور خالق کا، یہ کائنات کوئی علیحدہ شے نہیں ہے، گویا اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ وہ رب تعالیٰ جب چاہے گا کل من علیہ فان وجب کا وجہ رب کا ذو الجلال والاکرام، وہ فان کہہ کے فنا کر دے گا۔ تو یہ جو مناظر احسن گیلانی جیسے لوگ ہیں اور یہ جو مثالیں ہیں یہ صرف سمجھانے کے لیے ہیں، مثال اٹ سیلف کلی طور پر کسی بات کو اس کا فہم تو کلیئر نہیں کر سکتی، وہ سمجھانے کے لیے ہی ہے۔ اور یہی بات جیسے مرزا الفسانی نے کیا کہ وہ جب دائرہ بن جاتا ہے تو اس دائرے کو میں ایک اور مثال سے ذرا کلیئر کرتا ہوں کہ آپ ایک لکڑی کے ساتھ جب آپ دھاگا باندھ لیں اور اس کے آگے بچے اکثر پتھر جو ہے وہ باندھ لیتے ہیں، اس کو گھماتے ہیں، اب جب گھماتے ہیں تو ظاہری طور پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک دائرہ نظر آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ دائرے کا کوئی وجود نہیں، اصل میں تو وہ پتھر کی حرکت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو شیخ مجدد بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے اصل میں اس کی جو حرکت کی وجہ سے یا آپ کو چیزیں وحدت الشہود یہ نظر آ رہی ہیں، جو اصالت وجود ہے وہ صرف اللہ کی ہے۔ اب اگر ایک اور میں مثال دے کے اپنی بات کو ختم کروں، یہ سب سے پہلے بحث یونان میں 400 قبل مسیح میں افلاطون نے سب سے پہلے یہ جو وجودی بحث میں شروع کی تھی، اور یہی بات جو مثال میں نے دی ہے کہ انہوں نے عالم امثال کے نظریے کے لیے بیان کیا تھا کہ آپ ایک غار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کچھ طالب علم، انہوں نے اپنی اکیڈمی میں یہ مثال دی سمجھانے کے لیے، نظریہ جو ان کا تھا مثال کہ وہ جو کچھ طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا رخ جو ہے وہ غار کے اندر ایک دیوار ہے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، کچھ سائے نظر آ رہے ہیں، کچھ لوگ غار کے دہانے کے باہر سے مشعلیں لے کر گزر رہے ہیں، اور وہ جو مشعلیں اصل میں ان کا عکس جو ہے
اندر غار کے اندر دیوار پر عکس پڑ رہا ہے. اور اب جو افلاطون ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں اندر, ان کے پاؤں میں زنجیریں ہیں, اور میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ جو تمہیں سائے نظر آ رہے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں, یہ تو سائے ہیں, تو آپ باہر دیکھو, لیکن ان کے پاؤں میں زنجیریں ہیں ٹائم اینڈ اسپیس کی, جس کو وہ زمان و مکان کہتا ہے. تو افلاطون کہتا ہے کہ میں زمان و مکان کی جو دیواریں ہیں ان کو توڑ کر سوچ اور فکر کو بلند کر کے فلسفے کی بنیاد پہ باہر آ کر دیکھا, تو میں نے باہر دیکھا کہ وہ تو مشعلیں ہیں, آگ ہے, باقاعدہ حرارت ہے. اب میں جو اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کو سامنے عکس نظر آ رہے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے بھائی, یہ باہر اصل چیز تو باہر ہے. تو وہ جو اندر والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم تو بیوقوف ہو, یہی سب کچھ ہے, یہی اصل ہے. اب یہی نظریہ مولانا جلال الدین رومی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جو پرندہ جب اڑ رہا ہوتا ہے تو جب لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں اس کے سائے کو پکڑنے کے لیے, تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو نیچے بھاگنے والا ہے اس کو کہتا ہوں کہ اوپر دیکھو, اصل پرندہ اوپر ہے, اس کو پکڑو. تو وہ اکثر لوگ سائے کی طرف بھاگ رہے ہیں اور سائے کو پکڑ رہے ہیں. تو یہ جتنی بھی مثالیں دی ہیں یہ گویا کہ یہ مکمل تو آپ کو مفہوم نہیں عطا کر سکتی, لیکن سب کا نچوڑ یہ ہے جو میں نے نکالا ہے کہ یہ جتنے وفا ہیں, یہ فلسفی ہیں, یہ کہنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو حقیقت کبریٰ ہے اس کائنات کی, وہ جو اصالت ہے وہ اللہ کی ذات کی ہی ہے. یہ جو بھی ہے یہ کائنات جو ہے یہ حادث ہے, اللہ کی ذات جو ہے وہ قدیم ہے. جبکہ ہندو فلسفے جو ہے وہ یہ کہتے تھے نہیں, خدا بھی قدیم ہے اور مادہ بھی قدیم ہے. مادہ جو ہے وہ حادث ہے, حادث سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی حادثے میں بعد میں پیدا ہوا ہے. اللہ کی ذات جو ہے وہ قدیم ہے. تو اس طریقے سے یہ جتنی بھی مثالیں ہیں یہ بہت باریک ہیں, اور یہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کو مکمل ہضم نہیں کر سکتے, اس کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے دماغ میں تو یہ باتیں نہیں آتی. لیکن دماغ میں آنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان چیزوں کا وجود نہیں ہے, اس کو آہستہ آہستہ سمجھا جا سکتا ہے. اور یہ ڈاکٹر سرار صاحب نے ایک بات لکھی ہے کہ قرآن حکیم اور مولانا مودودی لاراما نے بھی اتفاق کیا ہے کہ یہ ٹھنڈے کمروں میں اے سی میں بیٹھ کر ٹی وی لگا کر اور کاغذ پینسل لے کر یہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا, یہ میدانوں میں سمجھ آتا ہے. یہ کیونکہ یہ قرآن کا نزول ہی پورا ایک پروسیس میں ہوا ہے. تو یہ جب آپ اقامت دین کی جد و جہد کریں گے, غلبہ دین کے لیے میدان عمل میں نکلیں گے, کام کریں گے, تو یہ قرآن کی آیتیں اس دوران آپ کو آہستہ آہستہ یہ قرآن جو ہے اس وقت سمجھ آئے گا, کیونکہ قرآن جو ہے یہ بھی اللہ کا وصف ہے. یہ بھی جو قرآن کی بھی جو مخلوق ہونے کی بحث جو امام حنبل کے دور میں شروع ہوئی تھی, وہ بھی بحث یہی تھی کہ جی یہ جو ہے یہ حادث ہے, قدیم ہے. حالانکہ یہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ جو مخلوق نہیں ہے, یہ خالق کا کلام ہے, اور یہ کائنات کا واحد چیز ہے کہ جو کتاب نہیں ہے, یہ وصف ہے, اللہ کی صفت ہے, جس کو اقبال کہتے ہیں کہ یہ چیزیں دیگر نیست, کہ یہ مسلمانوں اس کو کتاب نہ سمجھو, یہ ایک اللہ کا وصف ہے اور اس کو لے کے نکلو, اور جب اس کے ساتھ لگو گے تو پھر آپ کو میدان عمل میں چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آنی شروع ہوں گی. تو یہ ڈاکٹر سرار صاحب کا اگر آپ کو جو لیکچر سورہ حدید کے ہیں تفسیر میں اگر وہ آپ سنیں, اور مزید جو ان کی منتخبات ہیں جس میں سورہ حدید پہ کافی چیپٹر قلم بند کیے ہیں, تو وہ میرا خیال ہے کہ کافی اس موضوع کو آسان کر کے انہوں نے پیش کیا. کیونکہ میں نے اس موضوع پہ کافی سوچنے سمجھنے کی کوشش کیا تو بندہ الجھ جاتا ہے ان معاملات میں, لیکن سب سے زیادہ جو آسان فہم طریقے سے ڈاکٹر سرار صاحب نے 2 + 2 کی طرح اس کو سمجھایا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف ضرور جو ہے وہ اس رجوع کرنا چاہیے. شکریہ جناب فرید الدین مسعود صاحب. اب ہمارے پاس وقت ختم ہو چکا ہے, اور میں ایک ہی تبصرہ لوں گا, وہ ڈاکٹر ساجد خقوانی صاحب سے میں درخواست کر رہا ہوں تو اپنا انپٹ دیں. بہت شکریہ جی. بہتر تو تھا کہ میں سنتا رہتا, کیونکہ بہت مزہ آ رہا تھا. فرید الدین مسعود صاحب علم بہتے چلے جا رہے تھے. بہرحال مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا جو اصل کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ علم حدیث بالکل ختم ہو چکا تھا اور مقلدین نے اسے پس پشت ڈال دیا تھا. اگلے 1000ویں سال کے آغاز پر انہوں نے جو بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ علم حدیث کو مذہب کے اندر دوبارہ بیچ میں لے آئے. میں ایک واقعے کے طور پر عرض کروں گا کہ ابھی اشارتاً ذکر بھی ہوا کہ اکبر اپنے دربار میں مناظرے کروایا کرتا تھا. تو ایک دفعہ علماء کے 2 گروہ میں مناظرہ ہو رہا تھا, تو ان میں سے ایک گروہ نے
اپنی موقف کے حق میں ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دی. اس پر دوسرا گروہ کھڑا ہو گیا اور اس نے احتجاج کیا. اس نے کہا کہ ہم مقلد ہیں, ہمارے سامنے فقہا کے اقوال پیش کیے جائیں, حدیث ہم قبول نہیں کریں گے. تو اس حد تک جو تقلید تھی اور جمود تھا اور اجتہاد کے دروازے اور سوتے خشک ہو چکے تھے, جس کا اقبال نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے, یعنی زوال اپنے انتہاؤں کو پہنچ چکا تھا. اور علماء جو تھے وہ یونانی فلسفے کے سامنے ہتھیار ڈال چکے تھے. تو اس زمانے میں حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث کو دوبارہ اس کو ریوائول کیا, اس کی تجدید کی. اور اس کے 40-50 سال بعد یا 60 سال بعد اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں پھر نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نیا علماء کے لیے ایک نیا پورا کا پورا نصاب مرتب ہے, جس کے اندر سیاستہ کو داخل کیا گیا, اور اس کا نام پھر انہوں نے درس نظامی رکھا. نظام الدین کی وجہ سے وہ آج تک رہی جائے, اور یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا. اور تصوف کے اندر انہوں نے جو اصلاحات کے اس کا بڑی تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے. میں کچھ چیزیں ضرور اس میں اضافہ کروں گا. میں جو دو مقابل کے اندر پیش کیے گئے تصورات, اس میں جو پینتھزم ہے کہ ایوری تھنگ از گاڈ اینڈ گاڈ از ایوری تھنگ, جسے وحدت الوجود بھی کہا جاتا ہے, یہ یونانیوں سے بھی پہلے کا نظریہ موجود ہے, اور اس کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے. قرآن مجید میں بہت بڑی اس کے فیور میں ایک بہت بڑی آیت ہے. سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض. تو یہ اس چیز کی طرف بڑی واضح دلیل ہے کہ کل کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ ہے. اللہ نور السماوات والارض, کہ اللہ کا نور جو ہے وہ ساری کی ساری کائنات میں اسے اپنے اندر جذب کیا ہوا ہے اور مجذوب ہے. اللہ تعالیٰ جاذب ہے اور یہ کائنات مجذوب ہے, کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ جذب ہو چکا ہے. اللہ نور السماوات والارض. لیکن اس کے جو مخالف آیت پیش کی جاتی ہے وہ پھر شر اور فساد کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہر چیز کو اپنے سے منسوب کیا ہے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الرُّوحِ, میں نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی. اب اس لحاظ سے تو جو انسان کی روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ بن گئی, لیکن جو انسان کے اندر شر کی قوت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سورس تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے. یعنی یہ دو جو قوتیں وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہا گیا, یا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہا گیا, تو اس میں جو نیکی کی صلاحیت ہے اس کا سورس تو اللہ تعالیٰ ہے. اگر وحدت الوجود کو مانا جائے تو پھر برائی کا سورس بھی اللہ تعالیٰ بنتا ہے. اور یہاں پھر وہ اللہ سورہ آل عمران کی آیت آڑے آ جاتی ہے کہ کچھ آیات متشابہات ہیں, اور جن کا ذہن ٹیڑھا ہے وہ متشابہات کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں. چنانچہ ایک عرصے تک علماء خاموش رہے. اس پر بڑی اچھی بحث کی ہے مولانا حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فلاسفہ اسلام کے اندر, اور انہوں نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. اور ان کی بس ایک ہی دلیل عرض کر کے میں ختم کر دیتا ہوں اپنی گفتگو, کیونکہ ممکن ہے اگلے دفعہ پھر ستی صاحب فرید الدین صاحب کو موقع دیں تو پھر اس پر مزید تفصیل سے بات کریں گے. کہ وہ فرماتے ہیں کہ انسان جو مادہ ہے, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے فرید الدین صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ سب چیزیں زمین کے اندر ہی وجود میں آئی ہیں, جبکہ سورہ حدید کے اندر ہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا ہے, وہ تو زمین کے اندر سے نہیں آیا. تو یہ جو حواس خمسہ جو ہے ان کی دسترس کے اندر یہ چیز نہیں آ سکتی, اور وہ اس حواس خمسہ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو اپنے اندر اس کو آکوپائی کر سکیں, اس کو اپنے اندر اس کو آبزرو کر سکیں. چنانچہ اس کے لیے پھر ایک راستہ نکالا گیا صوفیاء کے ہاں سے, جسے ابھی سوال کے طور پر پیش بھی کیا گیا, کہ پھر کشف کیا گیا. خاص طور پر کشف کے بہت ساری روایات مجدد ثانی کے ہاں سے بھی ملتی ہیں. وہ کشف تو کرتے ہی کرتے تھے, لیکن روایات میں آتا ہے, انہوں نے اپنے مکتوبات میں بھی لکھا ہے, جس سے لوگوں نے اخذ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ مجادلہ کرتے تھے. میں صرف ایک کی مثال دیتا ہوں, پھر تفصیل کا موقع نہیں ہے.
چیزیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں کہ حضرت مجدد علیہ ثانی دوزخیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ مجادلہ کرتے تھے کہ تیری جو صفت رحیمی ہے آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے تحت تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں لوگوں کو ڈال دے اور ہمیشہ ہمیشہ ان کو تکلیف دے. تو پھر وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں پھر دوزخیوں کا عذاب ختم کر دوں گا اور انہیں دوزخ سے نکال دوں گا، لیکن ان کے وجود کو ہی ختم کر دوں گا. بالکل جیسے ابھی فرید الدین مسعود صاحب نے فرمایا کہ یہ مادہ حادث ہے کہ پہلے عدم میں تھا اور اب وجود میں آ گیا، اور وجود سے دوزخیوں کو پھر اللہ تعالیٰ عدم میں لے جائے گا، لیکن جنتیوں کے وجود کو خلود حاصل ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائیں گے. لیکن یہ چیزیں قرآن و سنت سے ٹکراتی ہیں، یہ تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے تاکہ کوئی نہ کوئی راستہ، درمیانی راستہ اختیار کیا جائے. جو بات میں کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں وہ کشف ہے کہ کشف جو ہے وہ خواب سے اگلی ایک صورت ہے، کیونکہ خواب جو ہے جس طرح خواب حواس خمسہ سے باہر ہے، اسی طرح کشف بھی حواس خمسہ سے باہر ہے. لیکن خواب کے اندر استناد موجود نہیں ہے، جبکہ کشف کے اندر بہرحال استناد موجود ہے. اس لیے کہ یہ وحی کا 46واں حصہ ہے. بات بہت دور چلی جائے گی، بس میں یہیں اکتفا کرتا ہوں. بہت شکریہ میر صاحب. شکریہ جناب. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی بہترین تبصرہ فرمایا. زمان رانجھا صاحب نے ہاتھ کیا ہے، کوئی تبصرہ نہیں، صرف کوئی بات کرنی ہے تو مختصر کر لیں جناب. زمان رانجھا صاحب. جی میں نے یہی عرض کرنا تھا، یہ جتنی مثالیں پیش ہوئی ہیں وہ اصل مسئلے سے زیادہ کنفیوزنگ ہیں، کیونکہ اس سے پتہ چلا انسان کیا ہے اور خدا کیا ہے. اس میں جتنی شمع کی مثال ہوئی اور اس کے دائرے کی، وہاں پہ تخلیق کا عنصر کہاں گیا ہے؟ یہ میرا سوال ہے. اللہ تو فرماتا ہے کہ میں نے خلق کیا اس کائنات کو بھی، خلقتہ من جن والانس الا لیعبدون. تو وہ تخلیق ہے، شمع لے کے پھر کون رہا ہے، اور اس سے ایک روشنی پیدا ہوئی، اور روشنی کو ہم وجود کے دو حصوں کا تو ایکسپلین کرتی ہے، لیکن وہاں تخلیق کون کر رہا ہے؟ تو یہاں سے خاموشی ہے. میرا خیال ہے یہ ایسی ہی وہ دنیا ہے جس میں قدم رکھا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے. بہت شکریہ. شکریہ جی. ہم اختتام کی طرف بڑھ چکے ہیں، اور فرید الدین مسعود صاحب نے تو یہی کہنا چاہیے کہ علم کے شاہ سوار ہیں فی البدی. ہم نے ان سے درخواست کی، اکثر ایسے ہوتا ہے، لیکن ان کی فی البدی باتیں بھی جو ایسے ہوتی ہیں جیسے کہ تیار شدہ مقالہ ہے. تو اب میں ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب سے ملتمس کر رہا ہوں کہ وہ صداقتی خطبہ بھی فرما دیں اور حضرات اور خواتین جو شریک ہیں ان کا شکریہ بھی عطا فرما دیں. محترم جناب یاسر حسین ستی الخیری منتظم پروگرام. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج کی نشست بھی بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچی ہے. مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں جب ان پہ اپنے انعامات کا ذکر ہوتا ہے تو بار بار یہ قرآن مجید کی آیت لاتے ہیں کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ بغیر حساب. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرید الدین مسعود صاحب پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضل کیا ہوا ہے، ورنہ یہ یقین جانے مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کرنا اور فی البدی یہ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں سے حکم ہوتا ہے، اشارے ہوتے ہیں تو تب بھی ہوتی ہے. یہ روحانیت کی دنیا ہے اور یہ بہتر جانتے ہیں، شاید انتخاب ان کا تھا. اب دیکھیں کاشف نور صاحب سے بات ہوئی تھی، وہ مصر میں، اب بات فون پہ نہیں ہو سکی، تو مقالہ ان کا تھا اور جس انداز کے ساتھ انہوں نے اس کو شروع کیا اور سمیٹا اور پھر گہرے سے گہرے انداز کے ساتھ اندر یہ جاتے ہی گئے، تو لگ ایسے رہا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت ہے، اور شاید مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح بھی چاہ رہی تھی کہ یہی پیش کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا ہے. تو سوال و جواب بھی بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ ہوئے. رانجھا صاحب نے اپنے جو خدشات ہیں ان کا اظہار کیا، تو اس کے لیے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر مجھے یاد ہے، شاید اس طرح میں پنجابی کا نہ پڑھ سکوں، لیکن میاں صاحب وہ کہتے ہیں کہ خاصاں لوکاں دی گل آم آگے کرنا، میٹھی کھیر پکا کر محمد بخش کتے آگے ترنا، اس طرح کا ہے. میں وہ صحیح پنجابی نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس طرح کی بات ہے کہ یہ اوپر سے اوپر چلتی جائے تو پھر ڈیپتھ ہے. یہ پروگرام اس حوالے سے ہو رہا ہے. بہرحال ان کے خدشات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، عوامی سطح پہ واقعی یہ مسائل بہت گمبھیر ہوتے چلے جاتے ہیں. خاکوانی صاحب نے اور یہ
مزید اس کو گہرے انداز کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ جو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت حدیث ہے اس حوالے سے تذکرہ کیا، اور واقعہ ہی یہ خوبصورت بات ہے۔ مجدد صاحب کے حوالے سے اگر کہوں تو مجدد الف ثانی شاید اسلامی تاریخ کے وہ واحد صوفی ہیں جنہوں نے چھوٹی سی چھوٹی جو ہماری ضرورت تھی اس کو بھی پورا کیا، اور بڑی سی بڑی یعنی اخلاقیات کے حوالے سے بھی انہوں نے گراں قدر خدمات سر انجام دی، فلسفہ اور الوہیت کے حوالے سے بھی انہوں نے گراں قدر خدمات سر انجام دی، اور کشف اور عرفان یہ تو خیر ان کا اپنا ایک شعبہ تھا، اور پھر سیاست کے میدان میں جو دو قومی نظریہ کے بانی بر صغیر میں سمجھے جاتے ہیں وہ آپ ہی ہیں میں سمجھتا ہوں، اور آپ نے باقاعدہ اسلامی فلاحی ریاست کی کوشش کی، اور جو آج کل کا لبرلزم جو سوٹ کرتا ہے یہ سیاستدانوں کو کہ ہم سب ایک جیسے ہیں، سب دیان ہیں، تو حقوق و فرائض میں تو شاید ایک جیسے، نظریات میں بہت مختلف ہوتے ہیں۔ تو مجدد صاحب نے براہ راست ان سے تصادم کی راہ اختیار کی، اور نہ صرف جہاد کیا، عملی جہاد کیا، بلکہ گرفتار بھی ہوتے ہیں، قلعہ گوالیار میں جا کے قید ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جس طرح فرید الدین صاحب نے کہا کہ ایک میں بات کو بس ختم کر رہا ہوں، لیکن ایک بات جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات کر رہے تھے کہ آپ اس میں اپنی ان کے ساتھ آپ مطلب اختلاف رائے کا حق ہے، تو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب جہانگیر بادشاہ کا مسئلہ ہوا اس کو گرفتار کر لیا گیا جہانگیر بادشاہ کو، تو خلفاء ان کو خط لکھتے ہیں کہ بر صغیر کی حکومت آپ کے لیے تیار ہے، ہم نے جہانگیر کو گرفتار کر لیا ہے، آپ آئیں اور اقتدار سنبھالیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے ایک شاید صوفیانہ طور پہ تو بہت بڑی بات کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر وہ اقتدار سنبھال لیتے تو شاید آج دنیا کی تاریخ کچھ اور ہوتی اور بر صغیر کی بھی تاریخ کچھ اور ہوتی، لیکن جب وہ جاتے ہیں تو جہانگیر کو کہتے ہیں کہ اقتدار سے ہمارا کیا کام، ہم تو صوفی لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، آپ اگر اصلاح پذیر ہو جائیں تو ہم بس اقتدار واپس آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ ہی دین کی اشاعت و ترویج کا کام کریں۔ تو یہاں صوفیوں والا وہ کام کیا انہوں نے، اگر وہ اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے لیتے اور پھر شاید بر صغیر کا رخ آج کچھ اور ہوتا، لیکن شاید اللہ کو یہی منظور تھا کہ ہم سب نے یہ کوشش کرنی تھی۔ تو اس پہ اگلی دفعہ انشاءاللہ پھر فرید الدین مسعود صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو آگے لے کے چلیں، تو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو معافی چاہتے ہیں۔ سب حضرات و خواتین کا بہت بہت شکریہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ شکریہ جناب صاحب، سب حضرات کا شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔